ناظرین، اس پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے بڑے اور بہت ہی معزز شیخ الحدیث محترم مفتی احسن نوید خان نیازی صاحب، جن کی ہم کہتے ہیں کہ جن کی موجودگی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، جو ہمارے لیے ایک مشفق رہنما بھی ہیں اور علم و بصیرت کا روشن مینار بھی ہیں۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ وضو پر، وضو کے احکام پر، تو وضو کے جو فضائل و فوائد ہیں اور قرآن مجید میں اس پر ہمیں کیا بتایا گیا ہے، قرآن مجید اس کی کیا تفصیلات بیان کرتا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے گا ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وضو کی تو کیا ہی بات ہے، بہت زبردست اور باعث برکت فعل ہے وضو کرنا، عبادت ہے، طہارت، اور اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، ہر قسم کی طہارت کا سبب بنتا ہے وضو، اور یہ ایسی بابرکت چیز ہے کہ اس وضو کو جو بندہ کرتا ہے تو اعضائے وضو پہ جب پانی بہاتا ہے تو حدیث مبارک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت ہے وہ اعضائے وضو کے ذریعے پہچانی جائے گی، یعنی ان کے جو اعضائے وضو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو ان کی چمک بڑھا سکتا ہے تو وہ ان کی چمک بڑھائے، جو ان یطیلا فمن استطاع منکم ان یطیلا غرتہ فلیفعل، جو تم میں سے اس کی چمک بڑھا سکتا ہے وہ اس کی چمک بڑھائے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو القاب ہیں ان القاب میں سے یہ ایک لقب بھی ہے کہ سید الغر المحجلین۔ جب آپ پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے مختلف سیغوں کے ساتھ تو ان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اس ہستی پر کہ جو ان لوگوں کی سردار ہے کہ جن کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی موقع پر ایک بریک شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام دین اور خواتین، اور اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام دین اور خواتین میں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو فرما رہے ہیں وہ ہے وضو کی اہمیت، فضائل و فوائد، اور وضو کے بارے میں کہ قرآن مجید میں اس میں کیا ارشاد ہے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ آپ بریک پر جانے سے پہلے قرآن مجید میں وضو کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس پر بتا رہے تھے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ اعضائے وضو جو ہے وہ بروز قیامت امت محمدیہ کے چمکتے ہوں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کے لیے جو سیغے استعمال ہوتے ہیں، بالخصوص بڑی عظیم کتاب ہے دلائل الخیرات، اس میں مختلف سیغے نقل کیے گئے ہیں درود شریف کے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد سید الغر المحجلین، ان لوگوں کے سردار کہ جن کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، چمکدار روشن اعضاء والے لوگوں کے سردار۔ تو یہ وضو کی برکت ہے، اور وضو کی برکت جو ہے کہ وضو کی بنا پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا ذکر فرمایا، پھر وضو کا طریقہ بتایا اختصار کے ساتھ کہ جو وضو کرتا ہے اچھے انداز پہ وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ، نتنوں کے گناہ، منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ہاتھوں کو جب دھوتا ہے کونیوں سمیت تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب سر کا مسح کرتا ہے بالوں کا تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب پاؤں دھوتا ہے ٹخنوں سمیت تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر وہ اچھے انداز میں اس کے بعد کھڑے ہو کے اگر نماز پڑھتا ہے اور جس نماز میں جیسا خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اللہ کی طرف بھرپور توجہ اگر وہ اس میں ملحوظ رکھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا اسے آج اس کی ماں نے جنا ہو۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث منقول ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ یہ کلمات کہہ لے تو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، من ایہما دخل، ان میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ وضو کرنے کی برکت ہے۔
اسی وضو کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ رات کو اگر وضو کرے اور وضو کر کے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے، تو فرمایا وہ رات کی جس گھڑی میں بھی اللہ سے سوال کرے گا، دنیا و آخرت کی جس خیر کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا جو یہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے والا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، وضو کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس وضو سے گناہوں کی بخشش حاصل ہوتی ہے، اس وضو کی بنا پر جنت میں داخلے کی بشارت ہے کہ اس طرح جنت میں داخلہ ہے کہ اگر اچھے انداز میں وضو کیا اور اس کے بعد کلمات کہے، کلمہ تشہد کہہ دیا، تو جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو یہ بشارت دے دی گئی۔ پھر دنیا آخرت کی جو خیر مانگتا ہے اللہ سے، یعنی دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے یہ وضو۔ تو اس وضو کی اتنی برکات ہیں، تو اس لیے اس وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یقیناً دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے وضو۔